ان شہیدوں کی وجہ سے پاکستان ہے، ان کی وجہ سے ہم ہیں، اور ہم کھڑے ہیں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تھینک یو۔ فراز شہید کے والدین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر محمد فاروق صابر۔ آپ دونوں کو سر ہم ویلکم کہیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کے آنے کا۔ ماں جی آپ کو بہت زیادہ سلام۔ ایک ماں کا حوصلہ، اس کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تھوڑا سا پلیز فراز کی یادیں شیئر کرتے ہیں، وقت کم ہے اس لیے بس میں چاہتا ہوں کہ فراز کی باتیں کرتے ہیں اور ایک ماں سے سنتے ہیں فراز کے بارے میں، کیونکہ ماں تو ایسی ہستی ہے جو ہر لمحہ یاد کرتی ہے اولاد کو۔ فراز کے بارے میں بات پوچھ رہے۔ جی میں یہ سمجھتی ہوں، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں کتنے بہادر بیٹے کی ماں ہوں۔ ہمیں بہت فخر ہے اپنے بیٹے کے اوپر، اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا بتاؤں کہ یہ بہت خصوصیات کا مالک تھا، بہت ہی اچھی طبیعت کا، سوبر طبیعت کا، بہت خوبیوں کا مالک بچہ میرا تھا شروع سے ہی۔ تو میں زیادہ کیا بتاؤں، سب ماؤں کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، بالکل۔ تو یہ بیٹا ہمارا چھوٹا، دو بیٹے ہیں میرے، یہ چھوٹا بیٹا تھا، بہت لاڈلا بیٹا تھا ہمارا، چھوٹے تو لاڈلے ہوتے، پڑھائی میں بہت اچھا تھا، بہت سنجیدگی سے اس نے اپنی پڑھائی، ڈاکٹر بنا۔ ماں باپ کے بہت سے ارمان ہوتے ہیں بچوں کے لیے، گھر میں رونق بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں بہت بے رونقی سی محسوس ہوتی ہے مجھے، کوئی اس کی خلاف پوری نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ماں جی، آپ سے بڑا خوش قسمت کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک شہید کی ماں ہیں آپ، اگر وہ اس رتبے پر فائز ہے تو آپ یہاں فائز ہیں، کیونکہ اللہ نے چنا ہے آپ کو کہ آپ کی اولاد شہید ہوئی ہے، آپ کی اولاد کی وجہ سے پاکستان ہے۔ شہید زندہ ہے، شہید یہیں پر ہیں ہمارے درمیان۔ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو وہ شاید اسی لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ہونے سے زندہ ہیں یہاں پر۔ سر جب ہم کسی اولاد کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ماں باپ بہت فخر سے محسوس کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا جب ہم بچے ہوتے ہیں تو والدین کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، مطلب ہمارا نام اس طرح سے پکارا جاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ آج ان کے چلے جانے کے بعد جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اس وقت بالکل سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہوگا کہ میں اس شہید کا باپ ہوں۔ آپ کا تعارف ہوتا ہے آپ کے بیٹے سے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ صرف آپ کا تعارف نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کا ہے، آپ کے خاندان کا، آپ کے محلے کا، آپ کے علاقے کا ہے کہ یہ فراز کا علاقہ ہے، یہ فراز کا خاندان ہے، یہ فراز کی ماں جا رہی ہے، فراز کا باپ جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو یہ فوراً پوچھتے ہیں کہ آپ فراز ملک شہید کے والد ہیں، اور مجھے بہت واقعی اس سے سن کے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، تو یہ بھی ڈاکٹر تھا، اور ڈاکٹر بننے کے بعد میں سرگودا میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی آ جاؤ سرگودا میڈیکل کالج جوائن کر لو، وہاں پہ ایز لیکچرر ڈیمونسٹریٹر آپ کام کرو، پھر آپ پوسٹ گریجویشن کر لینا۔ لیکن اس کو شوق تھا کہ یہ آرمی میں جائے گا، کیونکہ ہمارا خاندان پورا آرمی میں رہا ہے، ایک فوجی خاندان سمجھیں آپ۔ میرے دادا بھی فوج میں تھے، والد بھی فوج میں تھے، میرا بیٹا، اور بھی ہمارے چچا، دو چچا ہمارے آرمی میں تھے، اس کے بعد ایک چچا ہمارے نیوی میں ہیں۔ میرا بھانجا جو ہے وہ اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے اس وقت۔ اچھا جی ہاں، وہ بھی آرمی میں۔ ماشاءاللہ، میجر جنرل بابر افتخار، بالکل، کیا بڑی بہن کا بیٹا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو مطلب فوجی خاندان ایک قسم کا سمجھیں۔ تو اس نے کہا نہیں میں نے فوج میں جانا ہے، تو یہ ہاؤس جاب کر رہا تھا، اسی دوران اس کی سلیکشن ہو گئی، پی ایم اے کاکول چلا گیا، وہاں پہ 6 مہینے اس کی ٹریننگ ہوئی، ہم اس کو چھوڑ کے آئے۔ پھر واپس جب پاس آؤٹ ہوا ہے، یہ 22 اکتوبر 2011 کو پاس آؤٹ ہوا کاکول سے، تو ہم اس کو لینے گئے۔ پھر یہ ہم سرگودا سے بلانگ کرتے ہیں، سرگودا آئے، پھر یہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں سے پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد
औरकज़ई भेज दिया गया। औरकज़ई जहाँ पे इन्होंने जामे शहादत नोश किया गया। तो 22 अक्टूबर 2011 को ये पास आउट हुआ है और 21 नवंबर 2011 को यानी 1 महीने के बाद ही शहीद हो गया, शहादत नोश की। यानी फिर तो सर ये कहना चाहिए ना कि अल्लाह ने चुन लिया कि बस उसकी सोच बदल दी कि अब आपने फौरन से फौज में जाना है, फिर फौज के बाद भी ऐसी पोस्टिंग कि वहां पर जो है वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करना। लेकिन कैप्टन फराज शहीद के हम आपको यहाँ पर आप दीदा नहीं करना चाह रहे, बट डेफिनेटली जब जब उनकी बात होगी आपका दिल तकलीफ में जाएगा। आखिरी जो आपकी बात हुई कैप्टन फराज शहीद से, वो कितने मुख्तसर दौरानिए की थी, कितने मुख्तसर से वक्त के लिए थी, और आपको याद है आपकी आखिरी कॉन्वर्सेशन क्या रही? आखिरी बातें जो फराज के साथ हुई हैं, ये जब कोहाट जाने वाला था, घर आया लाहौर से, तो बस वैसे भी बहुत सोबर तबीयत का था, ये फालतू बात बिल्कुल नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ तो रहता था, जो उससे बात पूछी जाती थी वही, तो बड़ा चुप चुप खामोश सा। तो मैं साथ हौसला दे रही हूँ, मैंने कहा बेटा मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, एक दिन हम सब ने मरना है, और ये बात जो है दिल में रखें। वो कहता है मैं बिल्कुल मौत से नहीं घबराता, मैं ये जज्बा लेके फौज में आया हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों की फिक्र है। मैंने कहा हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक माँ ने कहा, ये कितनी बड़ी बात है सर, एक माँ कह रही है अपनी औलाद से कह रही है, जवान बेटे से कह रही है मेरी फिक्र छोड़े नहीं। जवान औलाद जो फिक्र करती है माँ बाप की, उसे कह रही है मेरी फिक्र छोड़ दो। बिल्कुल। तो बस जब ऐसे बहादुर बच्चे भी होते, उनकी माएँ भी बहादुर होती हैं, उनकी तरबियत बच्चे की जो माँ करती हैं, माँ बाप दोनों, माँ ऐसी है तो बिल्कुल माँ बाप दोनों, तो वो बच्चों में जाती हैं खूबियाँ। और बेटा मेरा बहुत बहादुर, और ये जज्बा लेकर ही आया था, और जाते हुए यही कह के गया कि मेरे लिए आपने दुआ करनी है। माँ को बिल्कुल दुआ करेंगे, माँ तो दुआ करती ही करती है। बिल्कुल। सर जब हमारे यहाँ कोई भी फौजी जाता है, मेरा भी कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक है जो कि आर्मी बैकग्राउंड से हैं। अमूमन ऐसा होता है कि एक दोस्त हैं जो कि पिछले दिनों उन्होंने पंजगुर में यूनिट कमांड किया। जब वहां से कॉल आती थी कि ना जरा 5-7 दिन मेरा राब्ता नहीं होगा, तो ना बस आंटी से भी कहना है कि दुआ करें। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है शेब उनसे, लेकिन मेरे घर में ना दुआएं हो रही होती थी कि उसके बच्चे सेफ रहे। मैं कहती थी बीवी बच्चों से बात हो गई है, रिफत से बात हो गई है, बच्चों से बात हो गई है, तो एक होता था हाँ हो गई, बस मैंने तुम्हें भी बता दी तो पीछे दुआ करना। और अमूमन भी पाकिस्तान में हम ऐसे ही देखते हैं कि जब कोई सिपाही जंग के लिए जाता है तो इलाके में एक जोश देखने वाला होता है, मोहल्ले में लोग मिलने के लिए आ रहे होते हैं। तो जब कैप्टन फराज शहीद कभी आया करते थे, तो बहुत मुख्तसर सा वक्त गुजारा, फिर शहादत, लेकिन आपने कहा कि आपका आर्मी बैकग्राउंड है, तो वो क्या होता है, मतलब क्या लम्हात होते हैं, क्या माहौल होता है कि जब पता चलता है कि अच्छा हमारा फलाना शख्स या दोस्त या कजन अब जा रहा है इस काम के लिए, तो उस वक्त कि क्या सूरत हाल होती? क्योंकि अक्सर लोग मिलने के लिए आ रहे थे भाग भाग कर। ये बहुत हारदिल अजीज बच्चा था हमारा, इसके दोस्त बहुत ज़्यादा थे, और ज़्यादातर ये जब भी सरगोदा आता था अपनी पढ़ाई के दौरान भी, तो इसके दोस्त पहले वहाँ पे बैठे होते थे इसको मिलने के लिए। तो जब ये रवाना हुआ है इस क्वाड के लिए, तो बस हम ज़्यादा लोग तो नहीं हमारे इकट्ठे हुए वहाँ पे, पर हमने इसको अपनी दुआ में रुखसत किया, और इसका जो बड़ा भाई है वो भी इसको छोड़ के आया अड्डे तक। तो ये खुशी खुशी जा रहा था, कोई किसी किस्म की कोई घबराहट, किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी नहीं थी इसकी। और वहाँ पे पहुँच के मेरे साथ इसका राब्ता भी रहा है, क्वाड से भी राब्ता करता रहा है। फिर जब आगे इनका कॉन्वॉय मूव किया औरकज़ई की तरफ, तो फिर उसने मुझे टेलीफोन किया, जो आखिरी उसके अल्फाज थे क्या थे कि अब मैं वार जोन में आ गया हूँ। जब उसने ये कहा उस वक्त आपके दिल में कोई ख्याल ऐसा आया? मैंने फिर दुआएं करनी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला इसको अपनी हिफाजत में रखे।
آپ ماں جی کو بھی معلوم تھا کہ وہ وار زون میں داخل ہو گئے؟ آپ نے بتایا تھا ان کو نہیں اتنا بتایا، ان کو نہیں بتایا، بہرحال ان کو پتا تھا کہ اس طرف ہی جا رہے ہیں۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ اورکزئی والا کہ اکثر خبروں میں اس قسم کی چیزیں آ رہی ہوتی تھی، بالکل ایسے ہی وہاں سے۔ تو وار زون میں کتنا وقت رہے فراز، اور پھر آپ کو کب ان کی شہادت کی خبر ملی؟ وہ کانوائے موو کیا نا اس اورکزئی ایجنسی جانے کے لیے، اس کے ساتھ تھے بحیثیت ایک ڈاکٹر کے، وہ ساتھ گئے ہیں۔ تو جب چل رہا تھا کانوائے، یہ 21 نومبر کی بات ہے، تو وہاں پہ آ کے کوئی گولہ، مارٹر گولہ شاید وہ لگایا آ کے، اور کچھ فوجی جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کو فرسٹ ایڈ دے رہے تھے وہاں پہ، اوکے، جی ہاں، باہر نکل کے سارا فرسٹ ایڈ دے رہے تھے، کافی سارے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو اس دوران ہی پھر دوسرا مارٹر گولہ آ کے لگا، جس کے سپلنٹر پھر ان کو لگے ان کو، پھر یہ شہید ہوئے۔ لیکن شہید ہونے سے پہلے کئی فوجیوں کی زندگی بچا گئے اور ان کو اس کارکردگی پر تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، آپ آئے، اور جس وقت سر سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک والد کی آنکھ نم ہے، ایک والد کی آنکھ نم ہے، ایک والدہ کا حوصلہ میں پھر بھی کہوں گا کہ بڑا حوصلہ ہے لیکن جب شہید اور شہادت کے الفاظ یہ پکارتے ہیں نا شعیب، تو ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اس رتبے پر فائز کیا، کیونکہ یہ پیرنٹس کا ہی کی تربیت تھی کہ فراز کی یہ سوچ تھی، اور فراز جیسے ہمارے شہداء جن کی وجہ سے ہم آج ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ دن ہے۔ سر بہت شکریہ ونس اگین، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے جی، آپ کا آنا ہمارے لیے اعزاز کی بات باعث ہے، فخر ہے ہمارا، یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے ماں جی، اور آپ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، آپ جیسی مائیں ہمارے لیے باعث فخر ہے ماں جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے ختم، آپ سے ملاقات